کیا اوورسیز پاکستانیوں کو فائلر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ اگر بننا چاہیے تو کیوں بننا چاہیے، اور اگر نہیں بننا چاہیے تو کن وجوہات کی بنا پہ نہیں بننا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو میری تقریباً ہر ویڈیو، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو، انسٹا پہ ہو، ٹک ٹاک پہ ہو، فیس بک پہ ہو، لوگ پوچھتے ہیں۔ آلدو میں نے اس بارے میں اپنی اکثر ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے، لیکن وہ انفارمیشن اسکیٹرڈ فارم میں ہے، تو میں نے بھی سوچا کہ اس تمام انفارمیشن کو اکٹھا کر کے ایک ویڈیو میں بیان کر دوں، تاکہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی اس بارے میں پوچھتے ہیں ان کو اس ویڈیو میں مکمل انفارمیشن مل جائے۔ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں یا اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں کہ ان کو فائلر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، تو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کی یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام خالد باری ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ اوورسیز پاکستانی کو فائلر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اوورسیز کہتے کس کو ہیں قانون کی زبان میں۔ ایسا شخص جو 6 ماہ سے زیادہ پاکستان سے باہر رہے اس کو اوورسیز کہتے ہیں، چاہے وہ جس مرضی ویزا سے گیا ہو، چاہے وہ وزٹ ویزا پہ گیا ہو، اسٹوڈنٹ ویزا پہ، ورک ویزا پہ یا امیگریشن کر کے۔ اگر وہ 6 مہینے سے زیادہ پاکستان سے باہر رہتا ہے تو وہ اوورسیز کنسیڈر کیا جائے گا قانون کی زبان میں۔ اب فائلر کی ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں کہ فائلر کون ہوتا ہے۔ فائلر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی کہ FBR میں رجسٹرڈ ہوتا ہے اور سالانہ اپنی ریٹرن جمع کرواتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکس پے کرتا ہو وہی فائلر کہلاتا ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ فائلر اس پرسن کو کہتے ہیں جو اپنی ریٹرن فائل کرتا ہو، چاہے اس میں اس نے ٹیکس پے کیا ہو یا وداؤٹ ٹیکس ریٹرن فائل کی ہو۔ فائلر ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی کوئی بھی ریٹرن انفائلڈ یعنی کہ پینڈنگ نہ ہو۔ اگر اس کی ریٹرن انفائلڈ یعنی کہ فائل نہیں ہوئی ہوگی اور ڈیڈ لائن گزر جائے گی تو وہ نان فائلر کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی کہ وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں ہوگا تو وہ نان فائلر کہلائے گا۔ فائلر ہونے کے لیے اس کا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہونا ضروری ہے، جو کہ اپنی ہر سال ریٹرن فائل کر کے ہی ہوتا ہے۔ صرف رجسٹریشن ہی فائلر ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ باقی تمام ڈیوٹیز بھی اس نے پوری کرنی ہوتی ہے۔ اوورسیز کو فائلر ہونے کے کیا فائدے ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کن ریزنز کی بیس پہ اوورسیز پاکستانی کو فائلر نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ اگر وہ نان فائلر رہتا ہے تو اس کو فائدے ہیں، یا اس کو نان فائلر ہی رہنا چاہیے؟ اس سے بھی پہلے آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اوورسیز 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کی ٹوٹل انکم باہر سے ہوتی ہے، اور دوسرے وہ جن کی ٹوٹل انکم پاکستان سے ہوتی ہے، اور تیسرے وہ جن کی انکم پاکستان اور باہر دونوں جگہ سے ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کن اوورسیز پاکستانیوں کو فائلر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لسٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو بھی فائلر ہونا چاہیے، لیکن کب ہونا چاہیے یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا اسٹوڈنٹ جو باہر پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، جس کا مقصد پاکستان سے یا باہر سے انکم جنریٹ کرنا نہیں ہے، اس کا کام صرف باہر پڑھنا ہے، اس کو فائلر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر سیکنڈ، ہاؤس وائفز جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہاں پہ رہ رہی ہیں اور کسی بھی طرح کا کوئی کام نہیں کرتی، پاکستان سے یا باہر ان کی کوئی بھی انکم نہیں ہے، ان کو بھی فائلر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، ایسے اوورسیز جو پاکستان میں پیسے تو بھیجتے ہیں لیکن وہ اپنے اکاؤنٹ میں نہیں، گھر والوں کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے ہیں، ان کو بھی فائلر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس چیز کو کنفیوز کر لیتے ہیں کہ میں پیسے پاکستان میں بھیجتا ہوں تو مجھے فائلر ہو جانا چاہیے، لیکن یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر تو آپ اپنے گھر والوں کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج رہے ہیں تو پھر آپ کو فائلر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قانون آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا فائلر ہونے کے لیے۔ نمبر 4، وہ لوگ جن کی پاکستان میں کوئی بھی انکم نہیں ہے۔ نمبر 5، وہ لوگ جن کی پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ نمبر 6، وہ لوگ جن کا پاکستان میں کوئی بھی یوٹیلیٹی کنیکشن ان کے نام پہ نہیں ہے، چاہے وہ سم ہو، الیکٹریسٹی میٹر ہو یا گیس میٹر ہو، کوئی بھی یوٹیلیٹی میٹر ان کے نام پہ نہ لگا ہو، رجسٹرڈ نہ ہو۔ ان تمام افراد کو فائلر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنی مرضی سے تو فائلر ہو سکتے ہیں لیکن قانون ان کو باؤنڈ نہیں کرتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کن اوورسیز پاکستانیوں کو فائلر ہونے میں فائدہ ہے۔ سب سے پہلے وہ پاکستانی جو پاکستان میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے ہیں، ان کو ضرور فائلر ہونا چاہیے۔ اس کا انہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تو انہیں ٹیکس پے کرنا ہے اس اماؤنٹ پہ، چاہے وہ جتنی بھی اماؤنٹ پاکستان میں بھیجتے ہیں اس پہ کوئی بھی ٹیکس نہیں ہے۔ دوسرا ان کو فائدہ یہ ہے کہ یہ ان کی منی وائٹ منی شو ہو رہی ہے، کل کو اس سے کوئی وہ چیز پرچیز کرتے ہیں لائک پراپرٹی یا گاڑی وغیرہ تو وہ لیجٹمیٹ ہوگی۔
FBR کی طرف سے ان کو نوٹسز وغیرہ نہیں آئیں گے، اور اگر آ بھی جاتا ہے تو ان کے لیے پروف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ایسے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، ان کو فائلر ہو جانا چاہیے۔ اس کا انہیں یہ فائدہ ہے کہ پاکستان میں فائلر کو ٹیکس پہ ریلیف ہے، ٹیکس کی بچت ہو جائے گی، اور ان کی جو پراپرٹی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ان کی ریٹرن میں شو ہو جائے گی۔ اسی طرح سیم نمبر 3 پہ وہ لوگ جو کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں پاکستان میں، اگر وہ فائلر ہو جاتے ہیں تو ٹیکس میں ان کو ریلیف ہے۔ نمبر 4، ایسے لوگ جو پاکستان میں شیئرز کی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں، لائک اسٹاک ایکسچینج میں یا کرنسی ایکسچینج، جو بھی وٹس ایور وہ پاکستان میں شیئرز خریدتے ہیں، تو اس پہ بھی ان کو ٹیکس کی بچت ہے۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو پاکستان میں سیونگ اکاؤنٹ جنہوں نے کھلوایا ہوا ہے یا وہ کھلوانا چاہتے ہیں، ان کو بھی فائلر ہو جانا چاہیے۔ اس میں ان کو یہ فائدہ ہے کہ ان کو جو سیونگ اکاؤنٹ سے پروفٹ ملتا ہے اس پہ 30% ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ فائلر ہو جائیں گے تو وہ ٹیکس 15% رہ جائے گا۔ نمبر 6، ایسے اوورسیز پاکستانی جن کی پاکستان سے انکم ہے اور وہ انکم ٹیکسیبل انکم میں آتی ہے۔ ابھی جو ٹیکسیبل انکم کا ریٹ چل رہا ہے وہ 6 لاکھ اینول سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ ہر سال اپڈیٹ ہوتا ہے، کبھی یہ 4 لاکھ پہ آ جاتا ہے، کبھی 6 لاکھ پہ۔ تو جہاں سے اس کی ٹیکسیبل انکم سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے اس کو فائلر ہونا لازمی ہے۔ نمبر 7، ایسے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا کمپنی رجسٹر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی لازمی ہے اور فائدے کی چیز ہے کہ اگر وہ فائلر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، ایسے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں لون لینا چاہتے ہیں، ان کو بھی فائلر ہونے کی وجہ سے لون ملنے میں آسانی ہو جاتی ہے، بلکہ کئی بینک تو نان فائلرز کو لون دیتے ہی نہیں ہیں، مختلف کمپنیز بھی نان فائلر کو نہیں دیتی لون۔ نمبر 9، ایسے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں کوئی بھی سٹارٹ اپ لینا چاہتے ہیں، لائک بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ چیریٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کا بھی فائلر ہونا لازمی ہے اور فائلر ہونے میں ان کے لیے آسانیاں ہیں۔ نمبر 10، وہ اوورسیز پاکستانی جن کے نام پہ پاکستان میں یوٹیلیٹی میٹرز ہیں، ان کو بھی لازمی فائلر ہونا چاہیے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی پروگرس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کو بھی لازمی فائلر ہو کے ٹیکس پے کرنا چاہیے۔ کیونکہ میں بہت سارے اوورسیز کو جانتا ہوں جو میرے کلائنٹس بھی ہیں، وہ پاکستان میں ڈونیٹ کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے پے کرتے ہیں پاکستان میں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کو پے بیک کریں، ہمارا ملک ہے، ہم اس کی ترقی میں حصہ ڈالیں، لیکن وہ ٹیکس کے ذریعے نہیں پے کرتے، وہ دوسری آرگنائزیشن، پرائیویٹ آرگنائزیشن کو ڈونیٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں ان کو انکریج کروں گا کہ اگر آپ پراپر طریقے سے پاکستان کے لوگوں کو پروگریس کروانا چاہتے ہیں، پاکستان کو پروگریس کروانا چاہتے ہیں، تو لازمی ٹیکس کے ذریعے کروائیں۔ ابھی پاکستان کا جو نظام ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن ہے، لیکن آپ کے پیسے ابھی بھی سارے کرپشن کی زد میں نہیں چلے جاتے، عوام تک لازمی پہنچتے ہیں، اور کل کو یہ کرپشن مزید منیمائز ہوگی اور آپ کی جو امداد ہے وہ غریبوں تک پہنچے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کو ڈونیٹ کرتے ہیں وہاں پہ کرپشن نہیں ہوتی، وہاں پہ بھی ہوتی ہے۔ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے جو چیئرمین CEO ہیں، ان کی آپ لائف سٹائل دیکھ لیں، ان کا وے آف لیونگ دیکھ لیں، وہ جتنے بھی ایکسپینسز کرتے ہیں، ان کے ورلڈ ٹورز ہوتے ہیں، ان کے آپ موبائل دیکھیں، مہنگے موبائل انہوں نے رکھے ہیں، مہنگی گاڑیاں رکھی ہیں، وہ سارے امداد کے پیسوں سے خریدتے ہیں۔ تو کرپشن وہاں پہ بھی ہے، کرپشن یہاں پہ بھی ہے، لیکن میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ ٹیکس کے ذریعے اگر پاکستانی عوام کی مدد کرتے ہیں تو اس سے پاکستان بھی بہتر ہوگا، پاکستان کا معاشی نظام بہتر ہوگا، اور معاشی نظام بہتر ہوگا تو کرائم منیمائز ہوگا، کرائم منیمائز ہوں گے تو کرپشن میں بھی کمی آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہے، جڑی ہیں ایک دوسرے سے۔ اس کے علاوہ مستقبل قریب میں اوورسیز پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو مزید سہولیات پرووائڈ کرنے کے لیے حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ فائلر کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہے ان اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو فیسیلیٹیٹ ہونا چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ فائلر ہونے کا پروسیجر کیا ہے۔ اس کا پروسیجر بہت سمپل ہے۔ اس کے لیے جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے اس میں آپ کا CNIC ہونا چاہیے، یا نائکوپ ہونا چاہیے، یا POC یعنی کہ پاکستان اوریجن کارڈ ہونا چاہیے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور نیکسٹ آپ کا موبائل نمبر یعنی کہ کانٹیکٹ نمبر، وہ پاکستان کا بھی ہو سکتا ہے اور باہر کا بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 آپ کا ای میل ایڈریس۔ یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو آپ FBR میں رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں۔
آفٹر رجسٹریشن آپ نے ریٹرن فائل کروانی ہوتی ہے، جس کے لیے آپ کو اپنے بینک کی معلومات اور اپنے ایسٹس کی معلومات دینی ہوتی ہے اور آپ کی انکم کے بارے میں بتانا ہوتا ہے۔ ریٹرن فائلنگ کے بعد مرحلہ آتا ہے ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں آنے کا۔ اس کے لیے آپ کو ATL یعنی کہ ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ سرچارج پے کرنا ہوتا ہے، جس کے بعد آپ فائلر ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام پروسیس ایک دن کا ہے۔ فائلر ہونے یا ٹیکس سے متعلق کوئی بھی خدمات لینے کے لیے آپ نیچے دیے گئے میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھے میسج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ ویڈیو کے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ آلریڈی فائلر ہیں اور ریٹرن فائلنگ کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ میری یہ والی ویڈیو دیکھ کے اپنی انفارمیشن میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس میں نے بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کی ریٹرن کیسے جمع کروائی جاتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنی فیملی اینڈ فرینڈس سے ضرور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔